السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ آج ہے جی 14 مئی 2025 اور بدھ کا دن ہے۔ کویت ویزا کے حوالے سے کل سے اتنا تمباکو چل رہا ہے۔ حالانکہ کل جو پہلی ویڈیو ڈالی تھی میں نے، اس میں بتایا تھا کہ کویت کے ویزے بند ہیں پاکستانیوں کے لیے، لیکن لیٹ ڈے جو ہے، لیٹ نائٹ لیٹ ڈے جو ہے، ایک خبر وائرل ہوئی۔ ایک ویڈیو ہے، کوئی صاحب بیٹھے جو ہے نا بڑے اعتماد سے بتا رہے ہیں کہ جی کویت کے ویزے اوپن ہو چکے ہیں، یہ طریقہ ہے، اور بھی کافی منجن چل رہا ہے۔ تو بھیجان کویت کے ویزے پاکستانیوں کے لیے اوپن نہیں ہیں۔ پہلے بھی دو دو دفعہ 2 ویک بیک بھی خبر ڈالی تھی ای ویزا کے وجہ سے، جب اپڈیٹ آئی تھی تو وہاں خبر میں نے دکھایا تھا آپ کو لکھا ہوا کہ جی سی سی میں جو ریزیڈنٹ رہتے ہیں ان کے لیے کویت کے ای ویزے اوپن ہیں، وہ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی اس میں شامل نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اور بھی 8-10 کنٹریز ہیں جو اس میں ہیں کہ وہ ای ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو کویت کے حوالے سے آپ نے کسی خبر کے اوپر کوئی کان نہیں دھرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر آپ کو مزہ ہے، چس لینی ہے، تو بھائی جان پھر نقصان بھی ہوگا، بربادی بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی اور چرچا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جگہ جگہ دسنا پڑے گا تھانوں کہ انسان نہ تمباکو ہو گیا۔ سو کویت کے ویزے اوپن نہیں ہے کسی قسم کی، جو ہے نا آپ نے نہ ویڈیوز کے اوپر یقین کرنا ہے، نہ خبروں کے اوپر یقین کرنا ہے۔ آفیشیل نیوز آئے گی تو آپ کو ہر جگہ سے پتہ چل جائے گا، اسکرین شاٹ آئیں گے، لنک شیئر ہوں گے کہ جی اے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ خود بھی اناؤنس کر دیں۔ کویت ویزا کے جہاں سے میں مت آئیے گا، جی سی سی میں رہتے ہیں تو بھی آپ ای ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو امبیسی سے ہاں، جو لوگ ای ویزا سے ایکسکلوڈڈ ہیں، جو نیشنلٹی ای ویزا اپلائی نہیں کر سکتی کویت کا، ان کے لیے لکھا گیا، اسی نیوز میں لکھا گیا ہے کہ جی آپ اپنے قونصلیٹ یا امبیسی سے رابطہ کریں، جو بھی آپ کے ایریا میں ہے، آپ کے کنٹری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بہت ضرورت ہے کویت جانے کی، آپ بیان کویت کی امبیسی ہے مسقط میں، وہاں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن کا چٹا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری ایک اور اہم چیز اسی حوالے سے، کویت میں جو لوگ ہیں آلریڈی پاکستانی ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے ویزے رینیو ہو رہے ہیں، بہت سارے کو جاب سے بھی نکالا جا رہا ہے، جاب ریپلیسمنٹ، اور بس اللہ تعالی ٹرمینیشن وہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ کہہ لیں گے گلف میں سب سے جو زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں اس وقت، وہ کویت کے اندر ہے، اس کے بعد پھر باقی ملکوں میں، پھر یو اے ای پچھلے 2 سال سے، اور 6 مہینے عمان ہو گیا 19 جنوری سے، دیکھ لیں۔ تو پہلے بھی ویزے جو ہیں پاکستانی کو، وزٹ ویزا جو ہے اللہ تعالی نہیں ملتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بہرحال جو لوگ ہیں کویت میں، اگر وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آہو، ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے کئی سالوں سے، ایون کہ باقی بہت سارے نیشنل کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ان نیشنلٹیز کے لیے بھی اگر وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی فیملی جوائن کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی آہو۔ بہت کم نیشنلٹیز کو وقتاً فوقتاً جو ہے تھوڑا سا عرصے کے لیے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جی یہ فیملی ویزا، فیملی کو بلا سکتے ہیں وزٹ ویزا یا فیملی جوائننگ ویزا کے اوپر، لیکن یہ شرائط ہوں گی۔ پاکستانی کو تو وہاں پہ اگر کوئی ہے، اس کو فیملی ویزا بھی نہیں ملتا ہے، صحیح ہے۔ تو کسی قسم کے چانس میں مت ہیں، اور جو بندے نے تمباکو کیا ہے ان کے کانفیڈنس کو لعنت، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے بندہ بہت کچھ تمباکو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنے بھی حالات دکھانی ہے تو آپ کو سیدھی بات کرنی پڑے گی۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے بلیک میل کرنا بند کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی ایکسٹریم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ وہی ہے نا، منافقت خون میں جب ہو تو بندہ کہیں بھی رنگ دکھا دیتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا آج پس رہے ہیں۔ تو اگر وہ سن رہے ہیں تو بھجن پیغام آپ کے لیے، وہ ہمیں یاد رکھیے اور انسانوں کی طرح جینا سیکھیے۔ جزاک اللہ۔